السكينة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي الصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. صلوات ملکے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و محافظین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد کو خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مناظر کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے، اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، مستقبل میں پیش آنے والے مسائل و تکالیف سے تحفظ کے لیے، اور اس وقت جو دور حاضر کی مشکلات پریشانیاں عزاداری اور شیعت کے خلاف سر اٹھا رہی ان تمام سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے گا جتنی صلوات پڑھنے کی طاقت اسے پڑھتا ہوں، آپ کو سن لیں گے تو میں ایک ساتھ اس کو پڑھ دوں گا، نہیں تو ایک منقبت اور 12 مسائل اور تکمیل مجلس ہو جائے گی۔ اگرچہ جنگ کا دورانیہ ذرا سا تھا، اگر ساؤنڈ نہیں ہے تو اس میں میرا کوئی کچھ نہیں، میں نے کوئی شرط نہیں رکھی، دوبارہ مرحوم چھوڑنا آپ تھوڑا سا میں نے جب ساؤنڈ تھا تب بھی بہت ضرور بنایا انسانیت کی بلکہ تاریخ حرب و ضرب کی مختصر ترین جنگ ہے کربلا۔ فجر کے بعد شروع ہوئی اور عصر سے پہلے ختم ہوئی، تو کوئی اتنی لمبی جنگ نہیں، ورنہ اس سے پہلے دیکھیں کربلا سے بڑی طویل جنگیں ہوئی، سال ہر سال جنگیں چلتی ہیں، اور ان کی وجوہات جنگوں کی ایسی ہیں کہ جن کو وجوہات کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا شرم آتی ہے۔ ایک جنگ ہوئی تاریخ میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 گھوڑ سوار گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے گھوڑوں کو پانی پلانا چاہ رہے ہیں اور لڑائی شروع ہوگی، کیوں جی تیری جرت کیسے ہی، تو نے اپنے گھوڑے کو میرے گھوڑے سے پہلے کیسے پانی پلا دیا؟ اس بات پہ جنگ شروع ہوئی ہے 2 قبیلوں ان 2 بندوں کی وجہ سے، اور 35 سال تک یہ جنگ چلتی ہے۔ نہیں پہ ہلے، بالکل ہلتے ہی نہیں پائے، وجہ ہے لڑائی ہے۔ 35 سال اس پہ جنگ ہو گئی کہ تو نے اپنے گھوڑے کو میرے سے پہلے پانی کیسے پلا دیا؟ قدیمی دور میں خیبر کی جنگ 40 دن چلتی رہی، ٹھیک ہے، کتنا طویل عرصہ جنگ چلتی رہی۔ خندق تھی، اندر اہل اسلام تھے، باہر کفار تھے، وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے، یہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے، وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے، یہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے، وہ وہاں رکے رہے، یہ یہاں ٹھہرے رہے، 12 روز مہینے سے اوپر چلا کے نہیں پڑتا، بڑی طرح۔ آج کل کے دور میں آ جائیں اشمی صاحب، آ جائیں حالات حاضرہ، یہ جو بندے کرنٹ افیئر سے آپ آگے آئے جناب آپ اشمی صاحب، رزق میں وقت میں میں گزارش کروں گی تاریخ کربلا، یہ جو جنگ ہوئی ہے کربلا کی تاریخ میں، یہ بڑی مختصر سی جنگ ہے، صبح شروع ہوئی ہے، عصر سے پہلے ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں مہینوں جنگیں چل رہی ہیں، سال ہر سال چلتی رہی۔ ریسنٹلی ہمارے بچپن میں اور آپ کے جو بزرگ بیٹھے ہیں کی جوانی میں جنگ ہوئی، ایران عراق کی جنگ ہوئی، کتنے
कितने साल चलती रही। रूस और अफगानिस्तान में जंग होगी, कितने साल चलती रही। थोड़ा और आगे आ जाए, अमेरिका और इराक की जंग कितने साल चलती रही। अमेरिका अफगानिस्तान की जंग कितने साल, बड़ी तवील अरसे जंगों में सर्फ कर दिए गए हैं। मैं सलाह नजर कर रहा हूँ, इतनी तशरीह के बाद इससे आगे तशरीह मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, अगरचे जंग का दौरानिया जरा सा था, खुदा की जात का उस पे करम बड़ा सा था। उस पे किस पे, मेरे बादशाह हुसैन पे। अगरचे जंग का एक सवाल है, मलिक साहब मुझे आए तो उसकी समझ नहीं है आज फिलहाल, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, मुझे समझ नहीं है। किसी को समझ आए तो मुझे बताइएगा। अगरचे जंग का दौरानिया जरा सा था, खुदा की जात का उस पे करम बड़ा सा था, और बस एक दिन में खुदा को बचा लिया उसने। मैं सोचता हूँ अभी तो हुसैन प्यासा था। बस एक दिन में खुदा को बचा लिया उसने, बस एक दिन में खुदा को बचा लिया उसने। मैं सोचता हूँ अभी तो हुसैन प्यासा। तुम ना पढ़ रही है मैंने पढ़ लेंगे, मैं होने शुरू की। अगरचे जंग का दौरानिया जरा सा था, खुदा की जात का उस पे करम बड़ा सा था, बस एक दिन में खुदा को बचा लिया उसने। मैं सोचता हूँ अभी तो हुसैन। चल एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ और एक मैं कल शुरू की और बनी 4 मिसरे। अदा के फर्श का जो एहतमाम करते हैं, जिनके घर साल में कोई मुख्तसर सा भी फर्श अदा मिलता है, वो अपने आप को 4 मिसरे के आईने में देखेगा, और ज़्यादा नहीं तो अशरा कम से कम आज की रात अपने ऊपर फख्र मान जरूर करेगा। अदा के फर्श का जो एहतमाम करते हैं, अदा के फर्श का जो एहतमाम करते हैं, उन्हें तमाम पैगंबर सलाम करते हैं। अदा के फर्श का जो एहतमाम करते हैं, एक आईना है 4 मिसरे का, और मैं कोशिश करूंगा कि हर बंदा अपने आप को उस आईने में देख ले। जो देख लेगा वो तो क्या बात है, तो जड़ा नहीं देखेगा वो तो फिर क्या ही बात है। उतार दे फोन को कान से, बैठ करा ले, ला दे, कुछ नहीं होता। अदा के फर्श का जो लैंड ही नहीं गया, अदा के फर्श का जो एहतमाम करते हैं, अदा के फर्श का जो एहतमाम करते हैं, उन्हें तमाम पैगंबर सलाम करते हैं। और मैं सोचता हूँ जो करवा रहे हैं जिक्र हुसैन, वो बंदे हो के खुदा वाला काम करते हैं। फर्श का जो एहतमाम करते हैं, उन्हें तमाम पैगंबर सलाम करते हैं। मैं सोचता हूँ जो करवा रहे हैं जिक्र हुसैन, बंदे हो तो खुदा वाला काम करते हैं। शायर नहीं, थोड़ा सा लालची, बहुत सारा हर पास में बहुत लालची। दाद अल्लाह जो स्वादे पे आ जाएगा वो तो बहुत लालची। स्वादे पैना आप स्वादे पैना जी साथ ही ला दे जवान ने पे बोलता तुम तो मुस्कुरा रहे हो तो मेरी तो जिंदगी बन गई, तो चुप करके उन्हीं घटा करीने आप भी और मैं मालिक से दुआ करूंगा 4 मिसरे में। ये जो दुआ करेंगे वो मैं मालिक की बारगाह में पेश करूंगा, आपकी शिफाई आप ही। करीने इब्ने मोहम्मद की आज़ादारी के, करीने इब्ने मोहम्मद की आज़ादारी के जहान भर की इबादत के राज पढ़ते हैं। करीने इब्ने मोहम्मद की आज़ादारी, सब आवाज आ रही, आवाज आ रही, आपकी नहीं आ रही। करीने इब्ने मोहम्मद की आज़ादारी के, करीने इब्ने मोहम्मद की आज़ादारी के जहान
عبادت کے راز پڑھتے ہیں، اور میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے نماز عبادت کے راز پڑھتے ہیں، میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے نماز جاتی سلام پڑھ لوں بسم اللہ بھی نہیں آخیا میری کسی کھال تو آواز تم دو نے کہا ہے باقی نیوزی لینڈ تو ہے بسم اللہ میں تے ہر مجلس سے چاہ صاحب کے کلپ گیا کہ بسم اللہ نو اردو اچھی یا ہی مدد آکھی دا یہی ہے بھی یا ہی آکھ دیا جی زبان تھک جاتی لنگر کھاندے نہیں تھکتی یا ہی نہیں میری تھک جاتی کبھی تو سوچئے کیا ہو کبھی تو سوچ ہے جہاں مرضی لے جائیں اور میں سلام پڑھوں گا اگر اگلا مصرع ویسے وصول ہو گئے جیسے میں تیار ہوں کبھی تو سوچئے کیا ہو اگر ساؤنڈ لگا ہوتا نا تو ایک خرج دی آواز بار روڈ تک جائے کبھی تو سوچئے کیا ہو اگر حسین نہ ہو کبھی تو حسین نہ ہو آئے گا ہر مصرع کے بعد کبھی تو سوچئے کیا ہو اگر حسین نہ ہو یزید سب کا خدا ہو اگر حسین اگر حسین نہ ہو ہر مصرع کے بعد آئے گا اگر حسین نہ ہو اگر حسین نہ ہو اگر حسین نہ ہو بڑا مشکل ردیف کیا ہو اگر حسین نہ ہو اب جو میں نے کہا ہے نا یہ نہیں ہوگا وہ واقعی نہیں ہوگا کبھی تو سوچئے کیا ہو اگر حسین نہ ہو یزید سب کا خدا ہو اگر حسین نہ ہو ہمیں حسین نے خاک شفا سے بخشی شفا ہمیں حسین نے میں نے عاشق صاحب یہ 8واں اشارہ پڑھا یہ 8واں سال 8 سال کی 80 مجالس تو بنتی ہیں کولا جلا دیے بعد میں 84 85 بن جاتی 88 بن گئی پھر 3 جمادی ثانی 5-6 سال سے 30 رمضان 4-5-6 سال سے سینچری کے نیڑے لگ گئے اس تو بعد بھی سینچری دے نیڑے لگ کے بھی میں مصرع کھول کے داد آوے نا تے پھر میری نلائکی دی کیا بات میں ہی نلائک ہوں کمال ہو کبھی تو سوچئے کیا ہو اگر حسین نہ ہو یزید سب کا خدا ہو اگر حسین نہ ہو ہمیں حسین نے خاک شفا سے بخشی شفا تو خاک لفظ شفا ہو اگر حسین نہ ہو ایک مہینے بعد اکلا کر میں بولیا کرو زبان رننگ اتنی تو خاک لفظ شفا ہو اگر حسین ایک لفظ ہے تو آپ وہاں آئیں تو یہ ہو جائے میں آؤں تو یہ کام کرنا کتنا چھوٹا سا تو سارے مصرے کا بلکہ سارے شعر کا وزن ایک طرف تو کا وزن ایک تو خاک لفظ شفا ہو اگر حسین نہ ہو حسین سجدہ کرے تو وہ ناز کرتا ہے حسین سجدہ کرے تو اس کا مجھے اگلے سال جواب دینا کوئی اگلے سال پورا 365 دن سوچ کے تو میں نے اگلے سال جواب دے میں اس جواب پہ بھی راضی ہو جاؤں گا حسین سجدہ کرے تو وہ ناز کرتا ہے خدا کو ناز بھلا ہو اگر حسین نہ ہو
ناز کرتا ہے. خدا کو ناز بھلا ہو اگر حسین نہ ہو. حسینیت میں چھپا ہے الوہیت کا وجود. حسینیت میں جس گرمیاں دیا دوپہر بنٹے کھیڑ کے لگا چھڑی ان کی پتہ حسینیت. حسینیت میں چھپا ہے الوہیت کا وجود. خدا کا کس کو پتا ہو اگر حسین حسینیت میں چھپا ہے الوہیت کا وجود. بندہ جیتا خرج میرے نہ روتا ہو گیا نہیں میرا سب کچھ ہے. حسینیت میں چھپا ہے الوہیت کا وجود. خدا کا کس کو پتا ہو اگر حسین نہ ہو. سوال ہے جواب مجھے دیجیے گا جب تک زندہ ہوں میں جواب کا انتظار کروں گا. خدا کا سارا تکبر فقط حسین سے ہے. لیکن میرے تک وہ آئی نہیں داد. سار والی داد نہیں میرے تک آتی. خدا کا کس کو پتا ہو اگر حسین نہ ہو. خدا کا سارا تکبر فقط حسین سے ہے. خدا میں کتنی انا ہو اگر حسین سارا تکبر فقط حسین سے ہے. اگلی باری بارہ نو ساؤنڈ لوا رہے خدا کا جتوں جانا نہ انہوں کہنا بھائی ہوتے ٹائم نہ ٹوٹے. خدا کا سارا تکبر فقط حسین سے. دو شعروں پر خدا میں کتنی انا ہو اگر حسین اگر یہ تو میں بھی نہیں آپ سکتا کہ میں گل کر کے نکل جا کر مجھے کہڑا پڑھ لینا کسی نے. یہ تو گھر رہنے یہاں تو جب تک زندہ ہوں تب تک آنا نہیں آنا. مجلس ہے تاں بھی آنا نہیں ہے تاں بھی آنا. کسی بندے کو اعتراض ہو تو میں پڑھ کے بھی بیٹھوں گا تھوڑی دیر لنگر کریں گے چاہ پیئیں گے پھر جاؤں گا. میں آدمی میں اپنے تئیں جو کر سکتا ہوں یاسر شریف تسلی کے لیے وہ کروں گا. ضد کا علاج میرے کو کی اللہ کو بھی کوئی ہاں اس کے پاس بھی ضد کی سزا ہے. علاج وہ کروں گا. بیٹھ جا میرا بچہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے میرا بیٹا بیٹھ جائے ٹھیک ہے. ضد نہیں بات میرٹ پہ تول کے پھر بول کے. خدا کا سارا تکبر فقط حسین سے ہے. خدا میں کتنی انا ہو اگر حسین نہ ہو اور حسین دل میں نہیں تو حرام ہے سجدہ. حسین دل میں نہیں تو حرام ہے سجدہ. اس سے آگے تو قسم کوئی نہیں. میں جو بات کر رہا ہوں میں پوری ذمہ داری سے آشمی سے بات کر رہا ہوں. حسین دل میں نہیں تو حرام ہے سجدہ. نماز کی بھی سزا ہو نماز کی بھی سزا ہو اگر حسین نہ ہو. ترلا یہ مان لو تھوڑی مہربانی نہ بھی منو تو مہربان تو تسی ہے ہی. ترلا ہے میرے گل کھولڑ تو مجبور نہ تاریخ بڑی لمبی. نماز کی بھی سزا ہو اگر حسین نہ ہو. بزور دولت و طاقت وہ جو بنے تھے خدا تاریخ میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس نے پہلے پیسہ انویسٹ کیا ہے. اگر اس کی انویسٹمنٹ ملسا کامیاب ہوگی خدا سبحان اللہ موجہ لگی. جس کی انویسٹمنٹ برباد ہوگی اس نے فوراً تلوار نکال لی. میں نے اللہ کھونے کے سر لا دیا. پہلے پیسے رقم سونا چاندی ہیرے جواہرات مناصب سٹیٹس جاگیریں یہ پیش کی گئی. مان گئے لوگ ٹھیک ہے. نہیں مانے انہوں نے کہا نبیوں کی موجودگی موسیٰ جیسے نبی کی موجودگی. فرعون نے بچوں کے سال تار 70,000 کی روایت 70,000 بچے کا سر کاٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے اپنی خدائی کے نشے میں اپنے آپ کو خدا منوانے کے چکر میں. بزور دولت و طاقت بزور دولت و طاقت. میں اس شعر پہ چھوڑ کے اگلے سال تک یہاں نہ ہوں اور یہ بدلے بولتے رہنا.
شیر تائی بیٹا ہے کچی مچی، اس لیے نہیں کہ میرا ہے، شیر جنرلی بیٹا ہے. نماز کی بھی صلاح ہو اگر حسین نہ ہو، بزور دولت و طاقت وہ جو بنے تھے خدا، سبھی کا دعویٰ کھڑا ہو اگر حسین نہ ہو. تو طاقت وہ جو بنے تھے خدا، سبھی کا. کیونکہ ہمارے دوستوں کے ہاں جو اللہ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے، یہ طاقت والی بہت ہے، کوئی گھاٹا نہیں کسی پیدا کیا، لیکن یہ معیار توحید نہیں. صرف پوری دنیا میں ہم آل محمد کے نوکر ہیں، ہم ماتمی عزاداروں کا ٹولہ وہ ہے جس کے پاس اللہ کی یہ طاقت اور دولت والی ڈیفینیشن ہی نہیں. ہمارے ہاں اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جسے آل محمد نے سجدہ کیا ہے. چپ کر گئے بہت بھی چپ کر گئے تعریف کی ہوئی ہے، شہری بھی تھی چپ کر گئے تو میں فوراً راہ بدل لینا. بزور دولت و طاقت وہ جو بنے تھے خدا، سبھی کا دعویٰ کھڑا ہو اگر حسین نہ ہو. یہ بات طے ہے کہ ظالم کی تیغ کے نیچے، یہ بات طے ہے. سارے بھی بولو تب بھی یہی بات ہے، کوئی بھی نہ بولے تب بھی یہی بات ہے. یہ بات طے ہے کہ ظالم کی تیغ کے نیچے سب انبیاء کا گلا ہو اگر حسین. یہ بات طے ہے کہ ظالم کی تیغ کے نیچے سب انبیاء کا گلا ہو اگر مالک آپ کو سلامت ہے. بڑے اچھے سے اپنی اوقات اپنے ساتھ کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق ہم نے یہ 12 دن حسین کی نوکری کی، لیکن ہماری خلقت کا مقصد یہ 12 دن، ہماری خلقت کا مقصد پیدائش سے لے کے کفن تک حسین کو 2-3 منٹ صرف مسائل مجلس تقریر کے لیے دعا مانگتا ہوں، بلکہ 2 دعائیں مانگتا ہوں. ان دونوں پہ آپ نے ہائی کہنا ہے، اگر آپ کو لگے کہ سامنے سے کرتے عام نہ کھنا چاہیے. جس تک میری آواز چلی ہے وہ ضرور زحمت کرے گا. دعا کرو لاہور والوں، کبھی کوئی بہن بھائی کا جنازہ چھوڑ کے نہ جائے. اللہ یہ سمجھو گا جس کی ہائی نہیں نکلی شاید اس کے کان پر میری آواز آ گئی کہ میں نے کہا کیا ہے. اس کے لیے ایک دفعہ اور کوشش کرتا ہوں اور پھر اگلی بات کرتا ہوں. میں نے کہا دعا کرو کبھی کوئی بہن بھائی کا جنازہ چھوڑ کے نہ جائے، اور اگر کوئی تقدیر کا حشر پر لگ جائے حضور تو بہن چھوڑ کے چلی جائے، اس سے جنازہ چھڑوایا نہ جائے. کوئی نہیں بات کی، ساری آپ کے اندر کی بات ہے. اگر مجبوری ہو نا تو خود اٹھ کے جائے، اسے اٹھانے والا کوئی نہ ہو. کل کا جو دن ہم نے گزارا ہے اسی دن کی بس 1-1.5 منٹ کی بات سننا، اسی پہ آپ کی ذہن کا اہتمام کرتے ہیں. جب تک زندگی ہے جی نوکری ہے، مالک کی فضائل مسائل حکومت کی. علی کی بیٹی 11 محرم کو جب چلے ہوئے خیموں کی راکھ سے اٹھی ہے، کل ملک صاحب میں نے یہ لفظ کہا کثرت طالب سمجھا تو کیا کچھ آپ کا بھائی کھڑا رہے اور میں اطلاع کرتا ہوں کہ ماتمی سال ایلنڈ میں 11 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے اٹھ کے پہلی دفعہ یہ وہ وقت تھا جب علی کی بیٹی نے زندگی میں پہلی دفعہ ہتھ کڑیاں دیکھی تھی. اس سے پہلے علی کی عالمہ غیر معلمہ بیٹی کو پتہ ہی نہیں تھا کڑیاں کہتے کسے، زنجیر نام کس ہے کا. کڑیاں پہن کے اب ایک لفظ ہے میرے پاس اس کے علاوہ اور رستہ کو محمل پہ سوار ہوئی نہیں، کرائی گئی. اب یہ میری مجبوری ہے، میں اسے محمل کہہ رہا ہوں. جو تھا وہ میں کہہ نہیں سکتا، پتہ آپ سب کو. میں نے کہا محمل پہ بیٹھی نہیں، بٹھائی گئی. مقتل کے وسط میں آ کے اتری نہیں،
تاریخ کربلا میں دو ہی شخصیات ہیں جو زین سے اتری نہیں گری ہیں. 10 محرم کو عباس گرا ہے, 11 کو زینب گری ہے. بالکل جیسے میرے مالک عباس گرے تھے زین سے, ایسے ہی سیدہ 11 محرم کو علی کی بیٹی. کہاں پہ آ کے مقتل میں وہ جگہ, وہ نقطہ, وہ مقام جہاں پہ ڈھیر ساری ٹوٹی ہوئی تلواریں, ٹوٹے ہوئے تیر, ٹوٹے ہوئے نیزے, خنجر اور پتھروں کا ایک ڈھیر بنا ہوا تھا. وہاں پہ علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا. ڈھیر اتنا زیادہ تھا کہ عالیہ سے ہٹا نہیں. میں یہی کہوں گا, میں جا نہیں سکتا اس گہرائی تک جو بات ہے. ڈھیر اتنا زیادہ تھا کہ ہٹایا نہیں گیا, اور اسے ہٹائے بغیر بی بی سے آگے جایا بھی نہیں گیا. ڈھیر اتنا زیادہ تھا, میں ٹھہر ٹھہر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے آواز پہنچانے میں بھی آسانی ہو جائے اور میری بات بھی گرہ ہو جائے. ڈھیر اتنا زیادہ تھا, ٹوٹی ہوئی تلواریں, نیزے, خنجر, تیر, کمانے, پتھر ڈھیر سارے. ان کا ڈھیر اتنا زیادہ تھا کہ ہٹایا گیا نہیں اور آگے جایا گیا نہیں. آخر علی کی بیٹی کے ہاتھ چونکہ یہاں بندھے ہوئے تھے, بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ اس ڈھیر کو ہٹانا شروع کیا. تاریخ مقتل کہہ رہی ہے جب وہ ڈھیر ہٹا ہے نا, علی کی بیٹی کے بازو سرخ ہو چکے تھے, بازو کوہنیوں سمیت بھیجن سرخ ہو چکے تھے. نیچے سے ایک بغیر سر کے لاش نظر آئی ہے. ہاں, 3 باتیں علی کی بیٹی نے کی ہیں. ایک جواب آیا ہے, ایک سوال وہاں سے آیا, 3 یہاں. بس وہ سن لو, اسی پہ ہائے ایک دفعہ اتنی کر دینا کہ کم از کم آپ کے ساتھ والا مومن کل کو جب کچہری میں آل محمد کی پیش ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ بی بی توڑا دکھ سن کے میرے سامنے آئی کی تھی, میں گواہی دے رہا ہوں. سب کچھ ہٹانے کے بعد عالیہ نے دیکھا ایک بدن ہے جس کا سر ساتھ نہیں ہے. پہلی آواز دے کے علی کی بیٹی فرماتی ہے, کیا جبریل کے پر پہ سونے والا حسین تو ہے؟ بھائی کیا کرم ہے نبی جڑا شام دی برکت پڑے گریے تکیے. کیا جبریل کے پروں پہ سونے والا حسین تو ہے؟ کیا وہ حسین تو ہے جو پروان چڑھنے کے لیے کم از کم بطول کی گود پسند کرتا ہے؟ کیا وہ حسین تو ہے جو سواری کے لیے کم از کم محمد کے شانے پسند کرتا ہے؟ نیچے سے آواز, ہاں علی کی بیٹی وہ حسین میں ہی. پہلا سوال علی کی بیٹی نے کہا, اگر وہ حسین تو ہے مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا؟ ہائے ہائے, یہ جسے سمجھ نہیں ہے انہیں گھر جا کے بہن سے پوچھنا کہ جب وہ بھائی کا یوں کہتا ہوا سر دیکھے گی نا تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے. پہلا سوال, اگر وہ حسین تو ہے تو مجھے بتا میرا بھیا تیرا سر کہاں گیا؟ ابھی جواب نہیں آیا. بی بی نے دوسرا سوال کیا, بھیا اگر وہ حسین تو ہے مجھے بتا تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ پہلا سوال مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا, دوسرا سوال مجھے بتا تیری 5ویں انگلی کہاں گئی. اللہ کرے مجھے دوسری دفعہ یہ لفظ نہ کہنا پڑے گا بھی تو شاید میں نکل جاؤں گا, میں نہیں کہوں گا تیرا سر کہاں گیا, مجھے بتا تیری 5ویں انگلی کہاں گئی. دونوں کے جواب نہیں آئے. طلب کے علی کی بیٹی فرماتی ہے, اگر وہی حسین تو ہے تو مجھے بتا تیرا لباس کہاں گیا؟ ہائے ہائے, اگر وہ حسین تو ہے تو مجھے بتا تیرا لباس کہاں تک ہے. جس تک آواز جا رہی ہے ایک باری ہائے کرو تو میں تم سلام کرنے کا پھر اگلے سال اس یش میں ملاقات ہوگی. تیرا سر کہاں گیا؟ تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ تیرے بدن کا لباس کہاں گیا؟ غریب کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی, علی کی بیٹی میں تجھے 3 سوالوں کے جواب دوں گا لیکن تو پہلے مجھے بتا تیری چادر کہاں ہے. رو کے بی بی فرماتی ہے, جب سے میرا